سامنے موجود زینوں کے کشادہ حصے میں کھڑی ہاتھ باندھے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے گھنکار کر آس پاس دیکھا۔ تم نے کل کہا تھا کہ تم سٹاکر نہیں ہو۔ وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورتی ہوئی زینے چڑھ رہی تھی۔ پھر اسے ایک زینے نیچے رک گئی۔ میں اپنے راستے جا رہا تھا۔ پیچھے آنے والا ہمیشہ پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ آنکھیں اب تک چھوٹی تھیں۔ رنگت جو لکھاری کے انکار پر زرد پڑ رہی تھی، اب کے کچھ بحال محسوس ہو رہی تھی۔ کہیں تم مجھے تنہا پا کر مجھ سے فائدہ تو نہیں اٹھانے والے تھے؟ ایسا سوچنا بھی مت، میں نے کنگ فو میں کراٹے کر رکھے ہیں۔ گردن اٹھا کر کہا تو یاسر کے ابرو تعجب سے اوپر کو اٹھے۔ اس نے ایسا جملہ آج تک نہیں سنا تھا۔ کنگ فو میں کراٹے؟ نہ صرف یہ بلکہ ہتھیار بھی موجود ہے میرے پاس۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے سیاہ پرس سے سیب کاٹنے والی چھری نکال کر یاسر پر تانی تھی۔ یہ ہتھیار ہے؟ اسے کھلونا نہیں کہتے؟ کیا کمال سنجیدگی سے پوچھا تھا اس نے۔ اس کا استعمال اسے خطرناک بناتا ہے۔ آپ کو اس کا استعمال آتا ہے؟ کیا تم پر تجربہ کر کے ثابت کروں؟ ابرو اٹھا کر پوچھا۔ وہ بیزار ہونے لگا تھا۔ اگر آپ راستہ دیں گی تو میں اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچ سکتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ لفٹ چھوڑ کر تم سیڑھیوں سے نیچے کیوں جا رہے ہو؟ ایک مضبوط جواز دو۔ چند پل ٹھہر کر یاسر نے اپنے بال کھجائے تھے۔ میں تھوڑا ویٹ لوز کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کے جواب پر چند پل کے لیے لاجواب ہوئی تھی۔ میرا مذاق اڑا رہی ہو تم؟ میں تمہیں اٹھا کر پھینک سکتی ہوں ان سیڑھیوں سے نیچے، چبا کر کہا تو یاسر نے ایک ناقدانہ سی نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالی۔ سیاہ مخملی میکسی اس کے پیروں تک تھی، لیکن اس کا اوپری حصہ کھلا تھا۔ اس کھلے حصے سے اس کی کالر بونز واضح طور پر ابھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ جسم اس قدر نازک تھا کہ دیکھنے پر اس کی ہڈیاں نظر آیا کرتی تھیں۔ یہ اس کا نہیں، اس کے پروفیشن کا قصور تھا۔ ایکٹریس اور ان کی ایکسٹریم ڈائٹس۔ آپ شور ہیں کہ مجھے اٹھا کر پھینک سکتی ہیں؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس کے ایسے پوچھنے پر وہ ذرا گڑبڑائی تھی، پھر پیچھے ہوئی، ہاتھ باندھ کر گردن تیچھی کیے اسے دیکھا۔ جا سکتے ہو تم؟ راستہ دے کر احسان جتایا گیا تو یاسر گہرا سانس بھر کر سر ہلاتا نیچے اتر گیا۔ پھر لمحے بھر کو ٹھہرا۔ سیڑھیاں محفوظ نہیں ہیں۔ یہاں کسی بھی اینگل پر سی سی ٹی وی موجود نہیں ہے۔ نچلا دروازہ اور داخلی دروازہ بند کر دیا جائے تو نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ کون آپ کا نچلے زینوں پر انتظار کر رہا ہے آپ ادراک نہیں کر سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ لفٹ کا استعمال کیا جائے۔ کہہ کر وہ تیزی سے نیچے اترا تو سلینا کو اس کا اچانک سے محتاط انداز سمجھ نہیں آیا۔ چھری پرس میں رکھتے ہوئے وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے اتری، لیکن اس کی ہائی ہیلز میں قید ایڑی بری طرح مڑی۔ یکدم ہی پیر پٹکا اور اندھے منہ زینوں پر کلابازیاں کھاتی نیچے جا گری۔ وہ یک لخت ہی ایک جانب ہو گیا تھا۔ اس کا سر بری طرح دیوار سے ٹکرایا تھا اور کمر پر ریلنگ کا کونا زور سے لگا تھا۔ آہ! اس کی کراہ بے ساختہ تھی۔ یاسر نے لمحے بھر کو ٹھہر کر گہرا سانس لیا اور پھر سر نفی میں ہلایا۔ یہ لڑکی آخر کوئی بھی کام ڈھنگ سے کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ کیا تم ہاتھ دے کر نہیں اٹھاؤ گے؟ اس نے آنکھوں میں تکلیف دہ حیرت لیے بت بن کر کھڑے یاسر کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ اسے چاروں ناچار اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھانا ہی پڑا۔ سلینا نے اس کا ہاتھ تھاما اور جو ہی میکسی کی لمبائی سمیٹ کر اٹھنے لگی تو کڑچ کی آواز کے ساتھ کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آؤچ! ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب چونک کر دیکھا تھا۔ ہیل ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی مہنگی سیاہ ہیل ٹوٹ چکی تھی۔ میری ہیل! اس نے خوفزدہ ہو کر اپنے پیروں کی جانب دیکھا تھا۔ ساتھ ہی اس نے یاسر کے کندھے کا ایک ہاتھ سے سہارا بھی لے رکھا تھا۔ وہ انتہائی غیر آرام دہ ہوا، لبوں کو سیدھی لکیر میں بند کیے ہوئے تھا۔ میری اتنی مہنگی ہیل تھی؟ یا اللہ! میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں ہیلز لینے کے۔ وہ درمیان سے ٹوٹی ہیل کو ہاتھ میں اٹھائے روحان سی ہوئی کہہ رہی تھی۔ یاسر اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ اس کے پیچھے زینوں پر آیا تھا۔ باڈی گارڈ! ہیل ٹوٹ گئی ہے، اس نے اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ ریجیکشن پر رونے والی لڑکی نہیں تھی، وہ اپنی ہیل کے ٹوٹ جانے پر رونے والی لڑکی تھی۔ میں بھی دیکھ سکتا ہوں یہ؟ اس نے اس کا ہاتھ نامحسوس طریقے سے اپنے کندھے سے ہٹایا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ تحمل سے بھی اتر سکتی تھیں آپ۔ میں یہاں پر وکٹم ہوں، یہاں پر سب سے بڑا وکٹم ابھی میں ہوں، اس نے ضبط سے گہرا سانس لے کر کہا اور جو ہی نیچے اترنے لگا تو سلینا نے اس کا بازو کوہنی سے تھام لیا۔ اب میں ننگے پیر کیسے جاؤں گی باڈی گارڈ؟ ایکٹریس کو اور موقع مل جائے گا میرے پیچھے باتیں کرنے کا۔ دیکھو ذرا، پہلے تو کارڈ نہیں تھا آفیشیل لفٹ کا، اب تو جوتے بھی چلے گئے۔ ایسے کہیں گی سب؟ سٹائل ہوئے بالوں کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ ہاتھ لگنے کی وجہ سے آنکھ پر لگا سیاہ لائنر پھیل کر رخسار تک آ رہا تھا۔ وہ عجیب مضحکہ خیز سی لگ رہی تھی۔
تو آپ فائنلی مان رہی ہیں کہ آفیشیل کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے آپ زینے استعمال کر رہی تھیں؟ سلینا نے چونک کر خشک ہوتے رنگ کے ساتھ یاسر کی سرمئی آنکھیں دیکھی۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ نہیں تو مطلب ہاں، ہار ماننا ہی پڑی۔ وہ اس کے سامنے انجانے میں اعتراف کر چکی تھی۔ پبلک لفٹ کھائے گی نہیں آپ کو، لیکن لوگوں کی باتیں اور نظریں ضرور کھا جائیں گی، اس نے آہستہ سے کہا تو یاسر چپ سا ہو گیا، پھر اس کے ننگے پیروں کی جانب دیکھا۔ گارڈ جی، کیا آپ میری مدد کرو گے؟ میں خدا کی قسم آپ کو آئندہ چھری نہیں دکھاؤں گی۔ مجھے تو اس سے صرف سیب کاٹنے آتی ہیں، اور میں نے کراٹے میں کنگفو بھی نہیں کر رکھا۔ کنگفو میں کراٹے نہیں ہوتا، کنگفو کراٹے ہوتا ہے۔ یاسر نے اس حالت میں بھی تصحیح کی تھی اس کی۔ وہ اب بھوکوں کی طرح اس کے چمچماتے سیاہ جوتوں کو دیکھ رہی تھی، پھر چمکتی آنکھیں لیے مسکراتے ہوئے جو ہی چہرہ اٹھا کر لب کھولے ہی تھے کہ میں اپنے جوتے نہیں دوں گا، اس کی بے مروتی سے کہنے پر اس نے مایوسی سے لب بند کر لیے، پھر جھک کر دونوں ہیلز اٹھا کر ہاتھ میں تھام لی۔ غریب کی بد دعا لے کر کبھی خوش نہیں رہو گے تم۔ وہ ننگے پیر نیچے اترتی ہوئی اسے دھمکا رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں فائل تھامے کھڑا رہا، پھر اسے آواز دی، رکو۔ وہ فوراً اوپر آئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے اپنے جوتے دے دو گے، مطلب شکل اچھی نہیں ہے تو کیا ہوا، حرکتیں تو اچھی ہوں گی نا، میں تمہیں اپنے جوتے نہیں دے رہا، اس نے قطعیت سے کہا تو ننگے پیر کھڑی سلینا کا دل کیا اس پر لعنت بھیج دے۔ پھر روکا کیوں تھا؟ وہ تڑخی۔ یہاں رکو، میں جوتے لے کر آتا ہوں۔ اسی کے ساتھ وہ تیزی سے زینے پھلانگتا اگلے ہی پل آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کے غائب ہو جانے پر کھڑی رہی۔ کیا یہ پرینک کر کے گیا ہے؟ پرینک والا بندہ لگتا تو نہیں ہے۔ خیر، اس نے گہرا سانس لیا اور موبائل نظروں کے سامنے کرتی زینوں پر ہی بیٹھ گئی۔ کینڈی کرش کھیلنے کی آواز زینوں پر اوپر تک گونج رہی تھی۔ یاسر لفٹ میں سوار ہو کر انڈر گراؤنڈ فلور پر پھر سے جا رہا تھا۔ چیف حنیفہ کے بہت سے جوتے اور کپڑے یہاں بطور ایمرجنسی موجود تھے، اسے کسی بھی طرح نظر بچا کر ان کے جوتے اڑانے تھے۔ وہ ان کے آفس میں داخل ہوا۔ حنیفہ شاید واش روم میں تھے۔ اس نے ایک محتاط نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالی، پھر ایک جانب بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا۔ اندر کئی جوتے رکھے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اندر کسی لڑکی کے جوتے بھی رکھے تھے، بالکل نئے سیاہ ہیلز۔ اس نے ناسمجھی سے پلٹ کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اس عمر میں بھی؟ سیریسلی؟ اگلا پل ضائع کیے بغیر وہ جھکا اور ہیلز نکال لی، پھر تیزی سے باہر نکلا اور لفٹ کی جانب بڑھا۔ 7 سالوں میں یاسر عالم کو کسی نے ہاتھ میں ہیلز لیے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لفٹ میں موجود باڈی گارڈز نے اس کے ہاتھ میں ہیلز دیکھی تو چونک سے گئے۔ آفیسر، یہ ہیلز؟ یہ میری ہیں۔ جی؟ سب ایک ساتھ بولے تھے۔ اس نے آنکھیں یک لخت بند کر کے کھولی۔ اوف، میرا مطلب میری ماما کی ہیں۔ آپ کی ماما کی ہیلز ایجنسی کے انڈر گراؤنڈ فلور پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی باڈی گارڈز تھے؟ ہنس کر پوچھا تو اس کے کان سرخ ہوئے۔ میں انہیں برتھ ڈے پر گفٹ کرنا چاہتا تھا۔ سب سے زیادہ محفوظ جگہ اس فلور پر موجود میرا آفس ہی ہے۔ اوہ، ہماری طرف سے بھی وش کر دیں آنٹی کو، ایک اور باڈی گارڈ بولا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ لفٹ کے اوپر پہنچتے ہی وہ تیزی سے زینوں کی جانب بھاگا تھا۔ یوول اور نظر جو آفس سے نکل رہے تھے اسے ہیلز ہاتھ میں لیے زینوں کی جانب بڑھتے دیکھ کر ٹھہر گئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ گارڈز آج کل کس قسم کا فیشن کر رہے ہیں؟ نظر کے کہنے پر یوول نے کندھے اچکائے تھے۔ یہ لو۔ پھولا سانس بحال کرتے ہوئے اس نے ہیلز اس کے سامنے رکھی تو وہ آنکھیں پوری کھول کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنی گرل فرینڈ کی تو چرا کر نہیں لے آئی کہیں؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ اس نے انتہائی خوفزدہ سی نگاہ اس پر ڈالی۔ پبلک لفٹ استعمال کرنا اکیلے سیڑھیوں پر چڑھنے اترنے سے بہتر ہے۔ وہ اسے ایک بار پھر نصیحت کرنے لگا تھا، لیکن سلینا مجال ہے جو اسے سن رہی ہو۔ بھاڑ میں جائے پبلک لفٹ، میں سیڑھیوں سے بہت خوش ہوں۔ اچھا بتاؤ، میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ اس نے ٹھہر کر چہرہ اٹھاتے ہوئے پوچھا تو یاسر نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلا کر تیزی سے زینے اتر گیا۔ اپنے پیچھے زینوں کا دروازہ زور سے بند کیا تو سلینا اوپر ڈر سی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ ہیلز اسے تھوڑی بڑی تھیں لیکن وہ ان میں بآسانی چل سکتی تھی۔ اپنا پرس اور فون ہاتھ میں لیے وہ پہلے لائنر اور بکھرے بالوں کی پرواہ کیے بغیر باہر نکل آئی تھی۔ ساتھ سے گزرتے لوگ اسے دیکھ کر مسکراہٹ دباتے گزر رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ لگایا، کیا کچھ لگا ہوا تھا اس کے منہ پر؟ وہ تیزی سے گردن جھکا کر اپنی کار کی جانب بڑھی اور جو ہی بیک مرر میں اپنا چہرہ دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ چاہل باڈی گارڈ، بتا نہیں سکتا تھا، گدھا کہیں کا۔ وہ اب اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھے یاسر کو کوسنے دے رہی تھی۔ کتنے لوگوں نے اسے ایسے دیکھا تھا،
اف اف پچھلے دنوں سلینا مظہر کو گلیمر ایجنسی کے داخلی ہال میں دیکھا گیا ہے۔ رپورٹرز کے مستقل سوالات پر وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنے باڈی گارڈ کے ہمراہ چلی گئیں۔ مختلف ایجنسیز کے ماہر تبصرہ نگاروں کا یہی خیال ہے کہ سلینا اپنے کم بیک کی تیاری بھرپور انداز سے کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ کیپٹل کی کمی کے باعث خاموش ہیں۔ تبصرہ نگاروں کے حساب سے آنے والے دنوں میں سلینا مختلف کمرشلز میں بھی نظر آ سکتی ہیں۔ وسیع سے قیمتی ٹی وی لاؤنج میں چلتے ٹی وی کی آواز پر داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتی ماریا لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھی۔ آف وائٹ بیش قیمت صوفوں پر براجمان واجد حسن افسوس بھری نگاہوں سے ٹی وی اسکرین کو تک رہا تھا۔ وہ شاید ابھی کام سے واپس آیا تھا۔ اس کی ڈریس شرٹ کے اوپری بٹن آرام دہ سے انداز میں کھلے تھے اور ٹائی کی گرہ ڈھیلی تھی۔ ماریا کو لمحوں ہی میں اپنا وجود چلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ لیڈیز 3 پیس سوٹ میں ورک ہیلز پہنے چھوٹے کٹے بالوں کے ساتھ وہ باوقار لگ رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، واجد کے عین لائق۔ دن کیسا رہا واجد؟ وہ مسکرا کر آگے آئی تو واجد چونکا۔ وہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھا، پھر تھکن زدہ سا مسکرا کر ٹی وی آف کیا۔ وہ ماریا کی موجودگی میں سلینا کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے بارہا کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ چکا تھا، لیکن دل کے کسی خانے میں وہ آج تک پوری آب و تاب کے ساتھ پنہا تھی۔ ویسے ہی نارمل ورک ڈے تھا۔ تمہاری میٹنگ کیسی رہی؟ ماریا اپنے باپ اکرم ایوان کی این جی اوز کو ریگولیٹ کرتی فرم کی ڈائریکٹر انچارج تھی۔ اس کے انڈر کئی بارسوخ این جی اوز سوشل ورک کیا کرتی تھی۔ اچھا تھا۔ لاڑکانہ کا پروجیکٹ ہمیں مل چکا ہے، جلد ہی پرائمری ایجوکیشن پر کام شروع کریں گے۔ فنڈنگز کی بات ہوئی ہے، لیکن کچھ خاص انویسٹرز ابھی دلچسپی لیتے نظر نہیں آ رہے اس پروجیکٹ میں۔ جو ہی اس پروجیکٹ کے جیک پاٹ کا اندازہ ہوگا تو لوگ خود ہی کھنچے چلے آئیں گے۔ اس نے خالص کاروباری زبان میں مدعا بیان کیا تو واجد سمجھ کر سر ہلانے لگا۔ ماریا کی زیرک آنکھیں اس کے نچڑے رنگ پر جمی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے رخسار پر رکھا تو واجد نے نامحسوس طریقے سے اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ہٹایا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ سلینا کی وجہ سے پریشان ہو؟ نرم لہجے میں کیے گئے استفسار پر وہ بری طرح چونکا تھا، اتنی بری طرح کہ ماریا کو اس کے انداز پر حیرت ہونے لگی۔ اسے اپنے اندر خالی پن سا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہیں مطلب اب اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ بمشکل مسکرا کر کہا، لیکن اس کی رنگت عجیب سی تھی۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو واجد؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو واجد کے پرکشش نقوش پر سایہ سا لہرایا۔ ہاں پریشان ہوں اس کی وجہ سے۔ 1 سال سے بہت کرائسس میں ہے وہ۔ پتہ نہیں کام کے بغیر خود کو کیسے مینج کر پا رہی ہے وہ۔ اور اس کی بات سنتے ہی ماریا کے اندر ایک آگ سی جلنے لگی تھی۔ اس نے تنگ ہوتے سینے کے ساتھ اس کا ہاتھ تھپتھپایا تھا۔ تم بات کیوں نہیں کر لیتے اس سے؟ کچھ لمحوں بعد اس نے کہا تو واجد نے سر نفی میں ہلایا۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ میری کسی مدد کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ کیا میں بات کروں اس سے؟ اس نے کہا تو واجد نرمی سے مسکرایا، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ ماریا کو کبھی اپنا ہاتھ اتنا خالی محسوس نہیں ہوا تھا۔ نہیں، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی صوفے کے ہتھے سے اپنا کوٹ بھی اٹھا لیا۔ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم اسے ہمارا مسئلہ بنا رہے ہو واجد، اس نے بہت ضبط سے کہا تھا۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے ٹھہر سا گیا، پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے دوبارہ اسے کبھی اپروچ نہیں کیا ماریا۔ یہ سچ تھا، اس نے کبھی سلینا کی جانب پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ماریا نے ضبط سے گلابی پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ وہ واجد سے چھوٹی تھی۔ خرابی یہاں ہے واجد حسن، اس نے اس کے دل پر انگلی رکھ کر کہا تھا۔ ایک لمحے کو سامنے کھڑے شخص کے دل پر زوردار سا گھونسا پڑا۔ اس کی بیوی اس کے لاکھ چھپانے پر بھی اسے جانتی تھی۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ ماریا جانے کب تک لاؤنج کے وسط میں استادہ کھڑی رہی۔ ٹانگیں جب درد کرنے لگی تو وہ آہستگی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ آکسیجن کی کمی کے باعث سفید لگ رہا تھا اور رگوں میں پلتی جلن ہر لمحہ بڑھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں اگر کوئی ایک شگاف تھا تو اس کا نام سلینا مظہر تھا، اور وہ اس شگاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی تھی۔ یاسر راضی ہے اس انویسٹیگیشن کے لیے؟ سلمان عابد نے جھولتی کرسی پر پیچھے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ایک درجہ بلند رینک کے چیف تھے۔ سامنے براجمان حنیفہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کچھ خاص جواب تو نہیں دیا اس نے ابھی، دیکھتے ہیں، اپڈیٹ کرنے کا کہہ کر گیا ہے۔ اگر یہ انویسٹیگیشن ہمارے انڈر ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہمیں پولیس کی مدد لینی پڑے گی۔ سلمان نے ساتھ رکھی فائلز میں سے ایک کھول کر سامنے رکھی۔ اگر یاسر نے منع کر دیا تو ہمارے پاس اور بھی منجے ہوئے باڈی گارڈز ہیں،
ہم سیکیورٹی بڑھا سکتے ہیں، ادارے اور ایکٹرس دونوں کی۔ بہرحال ہمارا کام یہی ہے، حفاظت کرنا۔ انویسٹیگیشن کرنا ہمارا کام ہے بھی نہیں، لیکن اگر ایجنسی کی بات یہیں رہ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ باہر سے پولیس والوں کو انوالو کرنے کا مطلب تم اچھے سے جانتے ہو، ہماری مکمل ساکھ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ فائل کھولے ورک گردانی کرتے ہوئے مصروف سا کہہ رہے تھے۔ سلینا کے پاس باڈی گارڈ نہیں ہے حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ اس کے حالات اچھے نہیں چل رہے۔ اب کہ انہوں نے فکر مندی سے چہرہ اٹھا کر پوچھا تو حنیفہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ دل پر بوجھ تو ان کے بھی تھا، جانتا ہوں، میں باڈی گارڈ رکھوا سکتا ہوں اس کے لیے، لیکن کیا جواز پیش کروں گا اپنی اس پرسنل خدمت کا؟ میرے پاس جواز نہیں ہے اس کی ایسے مدد کرنے کا۔ ان کے لہجے میں عجیب بے بسی تھی۔ سلمان نے افسوس سے سر ہلایا۔ بتا کیوں نہیں دیتے تم اسے؟ کب تک یوں دور سے دیکھتے رہو گے اسے؟ میں نے ساری زندگی اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنی آخری عمر میں اس کے سامنے جا کر اپنے اعمال کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا ہوں میں۔ سو چیپنا۔ وہ مسکرائے لیکن سلمان نہیں مسکرا سکے۔ کچھ شک نہیں کہ تم یاسر کے ہیڈ ہو، ایسی ہی باتیں کرتا ہے وہ بھی۔ وہ باتیں کرتا کب ہے چیف؟ بمشکل منہ سے چند لفظ نکال کر ہم پر احسان کرتا ہے۔ ایک سے زائد سوال کر لو تو یوں گھورتا ہے جیسے کھا جائے گا۔ ان کے کہنے پر سلمان ہنس پڑے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا اور وہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ سامنے 3 باڈی گارڈز کھڑے تھے، مخصوص باڈی گارڈز کے یونیفارم میں ملبوس، بالوں کو جیل سے پیچھے جمائے۔ یہ سب ایک ہی ٹیم کا حصہ تھے۔ ان کے ٹیم کا نام ٹیم بی تھا۔ ٹیم اے کا آفس ان سے پہلے تھا، اسی ترتیب کے حساب سے انہیں نام دیا گیا تھا۔ ایسی کئی ٹیمز اس ایجنسی میں مختلف چیف انچارج کے انڈر کام کر رہی تھیں۔ وہ کس ایکٹرس کے باڈی گارڈ تھے اور ایجنسی میں ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں، ان سب پر چیک رکھنا حنیفہ مظہر کا کام تھا، اور حنیفہ مظہر پر چیک رکھنا سلمان عابد کا کام تھا۔ اسی ٹیم کا حصہ یاسر بھی تھا۔ تم 3 کیوں ہو؟ یاسر کہاں ہے؟ سلمان کے پوچھنے پر وہ تینوں آگے بڑھ آئے تھے۔ وہ اپنی ہیلز لے کر اوپر فلور پر گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کی زبان پھسلی۔ اس کا نام شیر حسن تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے دونوں باڈی گارڈز کے مقابلے میں اس کا قد چھوٹا تھا اور وہ اکثر قدرے گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ اس ٹیم کا سب سے چھوٹا گارڈ، صاف رنگت اور بھوری آنکھوں والا۔ وٹ؟ اس کے جواب پر حنیفہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ شیر کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے زار کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اسے 1000 دفعہ کہا تھا کہ اتنا زیادہ سینہ تان کر مت کھڑے ہوا کرو، لیکن وہ زار ہی کیا جو کسی کام میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لے۔ اس کا قد حسن سے لمبا تھا، رنگت گندمی اور آنکھیں گہری سیاہ تھیں۔ وہ ایک پرکشش دکھنے والا مرد تھا۔ مطلب ان کی ماما کی ہیلز تھیں، ان کی برتھ ڈے کا گفٹ تھا، وہی لے کر گئے ہیں آفیسر۔ کیا بکواس کر رہے ہو شیر؟ حنیفہ نے اس کے مذاق پر اسے گھرکا تھا۔ اس کی ماں کی ہیلز یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں اس کے پاس ہیلز چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ آپ کے بولنے والا ساحر تھا، مضبوط جبڑے، ٹین ہوئی رنگت اور کثرتی جسم والا ساحر۔ اس کے اٹھان سے ہی اس کی ٹف روٹین کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، زیادہ تر خاموش ہی رہتا۔ مسکرانا تو بالکل بھی نہیں آتا تھا اسے۔ جانے وہ سارا سال سیدھے جبڑے کے ساتھ کیسے گزارا کرتا آیا تھا۔ ساحر، زار اور یاسر ہم عمر تھے، اسی لیے وہ آپس میں آرام دہ ہو کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ شیر نیا تھا، وہ ان سے تم سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 3 ہینڈسم گارڈ تھے اور ان کا سپریم ہینڈسم پارٹ ماں کی ہیلز کے لیے اوپر فلور پر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس گھر میں ہیلز چھپانے کی جگہ نہیں تھی اور تم لوگوں نے یقین کر لیا۔ حنیفہ نے انتہائی سکون سے ہاتھ باندھ کر ان 3 گدھوں کی جانب دیکھا۔ سلمان نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ ہمیں پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ زار کی ذہین آنکھیں چمکی تھی۔ یقیناً کسی ایکٹریس کو ہیل کی ضرورت ہوگی اور پرائیویسی کے خیال سے یاسر نے یہ جھوٹ بولا ہوگا۔ وہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے اس کے جھوٹ پر یقین نہیں کیا ہے، لیکن ہم سب نے ایسے ایکٹ کیا کہ جیسے اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں ہے۔ ماں کی ہیلز ہیں تو ہیں، اب کون سی ماں کی ہیلز ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے۔ سلمان ہنس پڑے تھے اور حنیفہ اس کی صاف گوئی سے محظوظ ہوئے تھے۔ یہ بات یاسر کے سامنے کر کے دکھاؤ تو مانوں۔ ہاتھ باندھ کر مذاق اڑاتے انداز میں کہا تو زار نے انہیں ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں یہ اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں سر۔ بالکل، کہنے کے بعد پھر 2-3 دن تک آپ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہ سکیں گے زار بھائی، حسن نے سمجھ کر معصومیت سے کہا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یاسر کے وائلنس سے کون واقف نہیں تھا؟ بقول ساحر کے اس کا دماغ خراب ہوتے دیر نہیں لگتی تھی۔ حنیفہ اور سلمان نے ایک ساتھ چہروں پر ابھرتی مسکراہٹ روکی تھی۔ زار نے حسن کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بیٹا تو باہر بچ، تم چپ رہو۔ آپ بھی چپ رہیں؟
وہ دونوں سرگوشی میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جبکہ ساحر ان کے ساتھ بالکل سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ یاسر کچھ عرصے تک ایک سنگل کیس پر کام کرے گا، کیس کے حوالے سے بریف کر دیا ہے میں نے اسے، کچھ دنوں تک جواب دے گا وہ مجھے۔ تم دونوں تو اس کیس میں آفیشلی کام نہیں کر سکتے۔ ان کا اشارہ زار اور حسن کی جانب تھا۔ وہ دونوں عمیرہ زاہد کے باڈی گارڈز تھے، کیونکہ عمیرہ زاہد کا ورلڈ ٹور متوقع ہے اگلے دنوں میں۔ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کو باقی گارڈز کے ساتھ سیکیورٹی کے حساب سے جانا پڑے، ایسے میں صرف ساحر مدد کر سکتا ہے اس کی۔ اگر اسے مدد درکار ہو تو دیکھ لینا تم تینوں، خاص کر تم ساحر۔ انہوں نے آخر میں سنجیدگی سے اس کی جانب اشارہ کر کے کہا تو ساحر نے سر اس بات میں ہلایا۔ پھر وہ تینوں چیف کے آفس سے پلٹ آئے۔ کیا کیس ہوگا؟ باہر نکلتے ہی شیر نے پوچھا تو زار نے کندھے اچکائے۔ انہوں نے ہمیں کیس کی نوعیت نہیں بتائی، شاید بہت کانفیڈینشیل ہو، 1 on 1 کام کرنے والا کیس ہو۔ ایسے کیس میں 1 man انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ٹیمز تحقیقات نہیں کیا کرتی، لیکن اکیلے انسان کے لیے مشکل نہیں ہوگا کیس ہینڈل کرنا؟ ساتھ چلتے حسن نے پوچھا تو زار نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیس پیچیدہ نہیں ہوتا زیادہ، یا پھر وہ انسان اس قابل ہوتا ہے کہ کیس کو اکیلے ہینڈل کر سکے۔ حسن نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اس کے لیے بہت سی اصطلاحات ابھی نئی تھی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیف اس کیس کے حوالے سے کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ خاموشی سے چلتے ساحر نے پہلی دفعہ کہا تو وہ دونوں ہی سر ہلانے لگے۔ ساحر ان سے تجربے میں کہیں زیادہ تھا۔ وہ اور یاسر دونوں ایک ساتھ ہی اس ایجنسی کے لیے اپوائنٹ ہوئے تھے، جبکہ زار اور حسن بعد میں ان کی ٹیم کا حصہ بنے تھے۔ یاسر اکیلا نہیں ہے، ہم ہر ممکن مدد کریں گے اس کی۔ کچھ پل بعد زار نے کہا تھا، وہ اس گروپ کا برین تھا، دا انٹیلیجنٹ ون۔ ساحر خاموش رہ کر ٹھنڈے دماغ سے کام کرنے والا آدمی تھا۔ اس کا جسم ان چاروں میں خاصا کثرتی تھا۔ اسے ورک آؤٹ کرنے کا بے حد شوق تھا، اور وہ اپنے فارغ اوقات میں جم میں ہی پایا جاتا تھا۔ شیر چھوٹا اور معصوم تھا، لیکن اپنے کام سے لگاؤ اسے بھی ان چاروں جتنا ہی تھا۔ آنے والے وقتوں میں وہ ایک اہم رکن بننے والا تھا۔ اور سب سے آخر میں یاسر تھا، کم گو، سنجیدہ، زیرک اور بہت لیا دیا سا۔ بقول زار کے اس کے چہرے پر لکھا ہوتا تھا کہ مجھ سے بات کرو۔ وہ ایک جانب بنے اپنے کیبن کی جانب بڑھ آئے تھے۔ تم آج شام افراح کے نکاح میں شرکت نہیں کر رہی ہو سلیم؟ مجھے تمہارے باپ کے گھرانے سے شدید نفرت ہے، میں ان کی شکلیں تک نہیں دیکھنا چاہتی، اسی لیے تم بھی وہاں نہیں جاؤ گی۔ ابھی وہ نہا کر نکلی ہی تھی کہ ماں کو لاؤنج کے صوفے پر بڑا چامان دیکھ کر یک لخت ہی سیدھی ہوئی۔ افراح اس کے تایا کا بیٹا تھا۔ اس پوری دنیا میں میرے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے ماں۔ وہ لوگ جیسا بھی سلوک ہمارے ساتھ رکھتے ہوں، لیکن وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کو معاف کیا جا سکتا ہے، پلیز مجھے میرے رشتے بچانے دیں۔ اسے اگر کسی چیز سے اس دنیا میں نفرت تھی تو وہ تھا قطع تعلق کرنا، رشتے توڑنا۔ جو دل رشتے توڑنے کے لیے درکار تھا وہ اس دل سے خالی تھی۔ اس کے پاس وہ دل ہی نہیں تھا جو قطع رحمی کر سکتا ہو۔ شگفتہ نے انتہائی کڑوی نگاہ ڈالی تھی اس کے سراپے پر۔ وہ تمہارے سوتیلے رشتہ دار ہیں بے وقوف لڑکی، نفرت کرتے ہیں وہ تم سے، مجھ سے، تمہیں صرف ذلیل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں وہ لوگ۔ سگے ہوں یا سوتیلے، رشتے تو ہیں نا، میرے پاس ان رشتوں کو گنوانے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس نے کہا تو آواز آخر میں لرز سی گئی۔ اندر کہیں وہ جانتی تھی کہ شگفتہ درست تھی، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ مذہبی لوگ تھے، نیک اور متقی، پرہیزگاروں کی صف میں اس جیسی اداکارہ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تمہیں خود شوق ہے اپنے دل کو چھلنی کرنے کا، جاؤ شوق سے جاؤ، لیکن جب وہ تمہارا دل توڑ دے تو میرے پاس روتی ہوئی مت آنا، میں تو اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ پھنکار کر یک لخت ہی اٹھی اور تیزی سے داخلی دروازہ پار کر نکلتی چلی گئی۔ شام کے اس پہر اپارٹمنٹ مدھم روشنیوں سے روشن تھا۔ وہ اداس آنکھیں لیے درمیان میں ہی کھڑی رہ گئی، پھر دانت جما کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ آئی۔ شگفتہ کی کسی بات پر اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ سرخ ریشمی لباس پر چمچم کرتے سفید ستاروں کا کامدار جوڑا پہنے وہ خاموشی سے اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ اس لمبی قمیض اور چوڑی دار پاجامے کے ساتھ اس کے پاس کامدار دوپٹہ بھی موجود تھا، دوپٹہ جو وہ اکثر نہیں لیا کرتی تھی۔ شہد رنگ بالوں کو کھلا چھوڑے چہرے کو مناسب میک اپ سے سجا کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ کمرے میں ایک جانب بنے جوتوں کے دراز کا دروازہ کھول کر جھکی تو بال لہرا کر آگے کو آ گرے۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھی۔ اس کی سرخ مخملی ہیلز کے ساتھ باڈی گارڈ کی دی ہوئی ہیلز بھی رکھی تھی۔ اگلے ہی پالے اس نے سر جھٹک کر سرخ ہیلز نکالی اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کے نازک سٹریپس بند کرنے لگی۔ جن کے گھر وہ نکاح کی دعوت پر جا رہی تھی وہ واقعتاً اس کے سوتیلے رشتہ دار تھے۔ اس کی ماں نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی تھی۔ وہ اس کی کم مایہ سی تنخواہ پر گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ پھر وہ ایک بار میں جاب کرتی رہی۔
سلینا تب محض 6 سال کی تھی۔ اس کی ماں اگلے کئی سالوں میں بار ہوسٹس کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ انہی دنوں وہ اپنے دوسرے شوہر سے ملی تھی۔ وہ بار میں صرف اور صرف شگفتہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ شگفتہ اپنی زندگی سے خوش تھی، لیکن اپنے لیے ایک امیر گھرانے کے بیٹے کو محبت میں پاگل دیکھ کر وہ مزید اسے ٹال نہیں سکی۔ اس کا سوتیلا باپ ایک شریف النفس شخص تھا۔ اسے شگفتہ سے نکاح کر کے عزت سے اپنے گھر لے جانا تھا، یہاں تک کہ اسے سلینا کے وجود سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن پھر جو سوچا ویسا نہ ہو سکا۔ اس نے اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کیا اور لفٹ کی جانب بڑھائی۔ کار پارکنگ ایریا میں آگے بڑھتے ہوئے لمحے بھر کے لیے اسے کچھ محسوس ہوا تھا۔ وہ ٹھہر سی گئی، پھر پلٹ کر خوفزدہ نگاہوں سے اپنے پیچھے دیکھا۔ مغرب بیت چکی تھی اور پارکنگ ایریا خاصا سنسان ہو رہا تھا۔ گھبرا کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر آ بیٹھی۔ اگلے ہی پل اب وہ سڑک پر سوچوں میں گمسم سی ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کی ماں اور احسن علی نے شادی کر لی۔ وہ ان دونوں کو عزت کی چادر اڑا کر اپنے گھر لے آئے، لیکن ان کے گھر والے بار ہوسٹس اور اس کے وجود کو برداشت نہیں کر سکے۔ وہ اپنے قیمتی سپوت کو ان دو زندگیوں کے ساتھ ذلت سے دوچار ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ احسن علی 3 بھائی تھے۔ مراد علی اور شہیر علی دونوں اس کے تایا تھے، وہی جنہیں وہ کبھی ایک آنکھ بھی نہیں بھائی تھی۔ قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور احسن کی اچانک موت نے ان دونوں پر آسمان آ گرایا۔ وہ اس گھر میں نوکرانی کسی حیثیت سے زندگی گزارنے لگی۔ اس نے بمشکل دھکوں سے سیکنڈ ایئر کلیئر کیا اور پھر اپنی زندگی کے لیے نکل پڑی۔ نذر امجد اس کا پہلا مددگار تھا۔ اسی کے ذریعے اسے ایک ڈرامے میں چھوٹا سا رول مل گیا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پیٹ خالی تھا اور اذیت ناک محرومی کے بعد وہ اس آفر کو ٹھکرانے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ٹی وی اسکرین پر دیکھ کر گھر میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ وہ ان کے بھائی کی سوتیلی بیٹی تھی۔ وہ مانتے یا نہ مانتے، لیکن دنیا مانتی تھی۔ لوگوں نے ان سے طرح طرح کے سوال کیے تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور پھر رد عمل یہ نکلا کہ شہیر نے بھرے گھر میں اسے سب کے سامنے مارا۔ اسے یاد تھا وہ اس وقت بہت کمزور تھی، ان کے تھپڑ سے زمین پر جا گری تھی، لیکن اس نے اف تک نہیں کہا۔ گھر والوں نے ان دونوں ماں بیٹی سے بائیکاٹ کر لیا۔ کچھ عرصے تک وہ انہیں برداشت کرتے رہے، لیکن پھر جب سلینا کو ایک بڑے ڈرامے میں کام کرنے کی آفر آئی اور اس نے وہ آفر قبول کر لی، تب وہ رات ان کی اس گھر میں آخری رات ثابت ہوئی۔ انہیں گھر بدر کر دیا گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ نظر کی چوکھٹ تک چلی آئی تھی۔ ڈرامہ کامیاب ہوا تو اس نے اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ کئی سال گزر گئے اور اس کا نام صفحے اول کی ایکٹریس میں آنے لگا۔ اس کے حالات اچھے ہو گئے۔ وہ اپنی ماں اور اپنا پیٹ پالنے کے قابل ہو گئی تھی۔ انہی دنوں ان کے سوتیلے رشتہ داروں نے اس سے رابطہ کر کے اسے اپنے پاس واپس آنے کی دعوت دی، تو وہ شگفتہ کی تنبیہ پر بھی ان کو انکار نہ کر سکی۔ وہ رشتوں کو کبھی انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن وقت گواہ تھا۔ جب بھی دوبارہ وہ اس گھر میں بلائی گئی تھی، ذلت کے لیے بلائی گئی تھی۔ شہیر اور مراد دونوں خاصے سخت مذہبی تھے۔ وہ اسے ناپسند کرتے تھے، لیکن عمر اسے ہمیشہ بلا لیا کرتا تھا۔ عمر اس گھر میں اس کا خیر خواہ تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ پھر سے اسی جگہ جا رہی تھی، اسی جگہ جہاں سے ہمیشہ تکلیف ملا کرتی تھی، ہمیشہ کی طرح اس امید پر کہ شاید اب کچھ بدل گیا ہو، شاید اب دلوں میں رحم آ گیا ہو۔ جو اللہ کے قریب ہوں ان کے دل تو نرم ہوتے ہیں نا۔ پھر اس کے سوتیلے رشتہ داروں کے دل اس کے لیے اتنے سخت کیوں تھے بھلا؟ وہ زیادہ مذہب کو نہیں جانتی تھی، لیکن جانے کیوں وہ مذہبی لوگوں سے اچھی امید رکھا کرتی تھی۔ ایسے لوگ امید دیا کرتے تھے اور اسے نا امید ہونے سے نفرت تھی۔ سڑک پر بڑھتی کار درمیانی رفتار سے چل رہی تھی اور وہ ڈرائیو کرتی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اگلے کئی لمحات میں وہ اپنے باپ کے گھر کی چھت تلے موجود تھی۔ وسیع و عریض بنگلہ ایک شان سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ سبزہ زار پر برقی کمکمے لگے تھے۔ ان سنہری کمکموں تلے وہ سرخ لباس میں دمک رہی تھی۔ افراح اور عزیر مراد کے بیٹے تھے، جبکہ مہجبین اور عمر شہید کے بچے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا خوشحال گھرانہ تھا جو اس وسیع و عریض سے بنگلے میں رہا کرتا تھا۔ رشتہ داروں نے اسے سبزہ زار پر بیٹھے دیکھا تو رخ پھیر لیا۔ ڈرگس والے کیس کے بعد تو وہ ان کے لیے اور بھی قابل نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور پھر وہاں سے اٹھ آئی۔ لاؤنج میں مہمانوں کی بہتات تھی۔ نکاح سادگی سے کیا جا رہا تھا اور مہندی جیسی رسومات سے پرہیز کیا جا رہا تھا۔ عزت دار گھرانوں کی نشانی۔ کاش وہ بھی اتنی ہی عزت سے کسی کی زندگی میں داخل ہو سکے۔ زبیدہ اور راہمہ تائی نے اسے داخلی دروازے میں کھڑے دیکھا تو نفرت سے چہرہ پھیر لیا۔ راہمہ کے 1000 دفعہ منع کرنے پر بھی عمر نے سلینا کو دعوت دے دی تھی۔ صوفوں پر براجمان مہمان اسے گردنیں موڑ موڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس کے رخسار گلابی ہوئے،
بمشکل مسکراتے ہوئے وہ آگے بڑھ آئی۔ سلام کیا تو دبی دبی سی آواز میں بہت مایوس سا وعلیکم السلام موصول ہوا۔ اس نے ایک جانب خالی صوفہ دیکھا اور پھر وہاں بڑھ گئی۔ مہمانوں کے درمیان کوئی بھی اسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ پھر بھی مسکراتی رہی۔ یکایک کسی کے آواز دینے پر اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو لمحے بھر کے لیے ساری اداسی عنقا ہو گئی۔ سامنے عمر کھڑا تھا، اس گھر میں واحد انسان جو سلینا کو انسان سمجھتا تھا۔ وہ 24 سالہ نوجوان تھا، وجیح اور دراز قد، سیاہ بال اور سیاہ آنکھیں بہت محبت سے سلینا کو تک رہی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھ آیا۔ کیسی ہیں آپ ایکٹریس صاحبہ؟ وہ بے تکلفی سے کہتا اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس بہت ہینڈسم دکھ رہا تھا وہ۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ کہاں ہو اتنے دن سے؟ وہ ایک عمر کے آ جانے سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ عمر اس سے عمر میں 3-4 سال چھوٹا تھا، لیکن ان کے درمیان کی بے تکلفی بہت عزت والی تھی۔ البتہ راحمہ تائی کو اپنے بیٹے کی اس سے بے تکلفی ایک آنکھ نہیں بھایا کرتی تھی۔ یہی تھا، بابا کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹا رہا ہوں، آفس جاتا ہوں، آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔ پرسوں آپ کو ٹی وی پر دیکھا تھا، بہت خوشی ہوئی۔ پھر کب آ رہا ہے آپ کا ڈرامہ؟ اس نے پوچھا تو سلینا نے اسے کندھے اچکا کر دیکھا۔ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا میرے ساتھ؟ اس کا جواب سن کر وہ لمحے بھر کے لیے چپ سا ہو گیا تھا، پھر آنکھوں میں ڈھیروں غصہ لیے بولا، سب بے وقوف ہیں، انہیں آپ کے ورتھ نہیں پتا۔ جس دن پتہ چل گئی کوئی آپ کو انکار کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ اسے اپنے لیے حساس ہوتا دیکھ کر اس کا دل محبت سے بھر گیا تھا۔ کوئی تو تھا جو اس کی پرواہ کیا کرتا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بس ینگ مین، اتنا جذباتی نہیں ہوتے۔ تمہاری ماما نے تمہیں میرے ساتھ بیٹھا دیکھ لیا نا، تو خیر نہیں ہوگی پھر تمہاری۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر اسے چھیڑا تو وہ ہنس دیا۔ اب بڑا ہو گیا ہوں میں، اب آپ کو یا مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سلینا مسکرا دی، لیکن وہ اسے یہ نہیں بتا سکی کہ لوگ جملے کسنے کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ لوگ دل توڑنے کا کام ہمیشہ اچھے سے کیا کرتے تھے۔ کتنی پیاری پیاری لڑکیاں آئی ہوئی ہیں آج، دیکھو ذرا۔ اس نے اسے پھر چھیڑا تو وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھنے لگا۔ آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں لگ رہی یہاں۔ وہ اس کے کہنے پر چونکی تھی، پھر گہرا سانس لے کر اس کے کندھے پر تھپ رسید کی۔ تائی تمہیں مار دیں گی، ایسی بات سوچنا بھی مت۔ شادی کروں گا تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، لوگ شادی کے بعد بھی نہیں بخشتے۔ میں زندہ مثال ہوں تمہارے سامنے۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ راحمہ تائی یکدم دندناتی ہوئی آگے بڑھیں اور عمر کو بازو سے گھسیٹ کر اٹھایا۔ ان کی اس جارحانہ حرکت پر یکدم ہی لاؤنج میں بڑا چمان خواتین دلچسپی سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ عمر اور سلینا بھی راحمہ کے اس رد عمل پر حیران رہ گئے تھے۔ ماما کیا کر رہی ہیں آپ؟ عمر نے احتجاجاً کہا، لیکن راحمہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ انگلی اٹھائے سلینا کو تنبیہ کر رہی تھی۔ میرے بیٹے سے دور رہو تم، کچھ اور نہیں تو کم از کم عمر کے فرق کا ہی لحاظ کر لو۔ اس کا رنگ یکدم سفید ہوا تھا۔ عمر نے بے یقینی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا۔ ماما فور گاڈ سیک، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم نے ہی دعوت دی ہے نا اسے یہاں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لڑکی ایسی شریف دعوتوں کے لائق نہیں ہے۔ اسے ایسی محفلیں زیب نہیں دیا کرتی، اور جیسی محفلیں اسے زیب دیتی ہیں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ حلق میں یکدم ہی بہت سے کانٹے ابھر آئے تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ نے ساتھ نہیں دیا۔ مہمانوں کی نظریں، برقی کمکموں کی آنکھوں کو چندھیاتی ہوئی روشنی، اپنا سفید پڑتا رنگ، سب کچھ گڑمڑ ہو رہا تھا۔ ماما خدا کے لیے، ہمیشہ کی بے عزتی بھی یاد نہیں رہتی اس لڑکی کو۔ اگر عمر تمہیں انسانیت کے ناطے دعوت دے دیتا ہے تو کم از کم اپنی غیرت کا ہی خیال کر لیا کرو۔ ہمیشہ بے شرموں کی طرح منہ اٹھا کر یہاں آنا ضروری نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ کچھ جگہوں پر دعوتیں دینا ضروری ہوتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مکروہ لوگوں کو بلانا پڑتا ہے۔ ایسے میں ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اور آگے والوں کی مشکل آسان کر کے نہ ہی آئیں۔ ایسی بدمزگی سے تو بچ جائے گا سب کچھ۔ شہد رنگ آنکھوں میں بہت سے آنسو چمک رہے تھے، لیکن رخسار خشک رہے۔ وہ آنسو آنکھوں کے اندر ہی رکھنے کی عادی تھی، اس کے آنسو باہر نہیں گرا کرتے تھے۔ ماما آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلے یہاں سے۔ سلینا، سلین، بات سنیں سلینا۔ وہ سلینا کو باہر کی جانب بھاگتے ہوئے دیکھ کر اسے آوازیں دیتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کئی مرد اسے پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ سبززار پر سرخ ہیلز میں بھاگتی لڑکی کا دل ایک بار پھر زخمی کر دیا گیا تھا۔ عمر اس کے پیچھے اسے آوازیں دیتا بھاگ رہا تھا۔ سلینا کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے اسے کوہنی سے تھام کر روکا تو وہ ٹھہر گئی۔ اس کی جانب مڑنے کی ہمت نہیں تھی اس کے اندر۔
وہ اس کے سامنے آیا، اس کا چہرہ اونچا کر کے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں گلابی تھی۔ عمر کو تکلیف ہونے لگی۔ آئی ایم سوری سلین، ریئلی سوری۔ اس نے نام آنکھوں سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم اندر جاؤ، نہیں تو تائی بلا وجہ تایا سے شکایت کریں گی اور پھر وہ وائلنس پر اتر آئیں گے۔ کوئی پوچھے تو مجھے ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی میری وجہ سے مشکل مت بناؤ، اس نے کہا اور پھر اس کے ساتھ سے نکل آئی۔ کار میں بیٹھ کر اس نے جلد از جلد یہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ عمر اب تک بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سلینا کی زندگی میں موجود ہر مرد مجبور تھا، پہلے واجد حسن، پھر نظر امجد اور یوول، اب عمر۔ اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی اور مرکزی شاہراہ پر نکل آئی۔ ایجنسی کی بتیاں حتی الامکان رات کے اس پہر بند تھی۔ ساری ٹیمز اپنا اپنا کام سمیٹ کر گھروں کو جا چکی تھی۔ اس کی ٹیم بھی جا چکی تھی۔ انٹرٹینمنٹ ایجنسی کے نچلے فلور پر وہ اپنے کیبن میں تنہا بیٹھا لیپ ٹاپ نگاہوں کے سامنے کھولے ہوئے تھا۔ اندھیرے میں لیپ ٹاپ کی روشن سکرین اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ اپنا سیاہ کوٹ اتار کر کرسی کے پچھلے حصے پر ڈالے، وہ آستینے کونیوں تک برابر مڑے ہوئے تھا۔ ٹائی کی گرہ ڈھیلی تھی اور وہ بار بار ایک ہی ویڈیو کلپ پیچھے کر کے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی فوٹیج تھی جو حنیفہ نے اسے دی تھی، سلینا کو سٹاک کرتے فارمر ملٹنٹ کی۔ اس نے ویڈیو ایک بار پھر ریوائنڈ کی۔ مکمل سیاہ لباس سے ڈھکا وہ سٹاکر بالکل خاموشی سے ایک کار کے پیچھے سے نکل کر آیا تھا۔ بالکل کسی سائے کی طرح خاموش انداز تھا اس کا۔ اس نے ویڈیو روک رکھی تھی۔ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہماری ایجنسی میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، کوئی ہمارے درمیان بہت خاموشی سے موجود ہے۔ حنیفہ کی بات اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا، پھر گوگل کا ٹیب کھول کر اس کے چوکھٹے میں کچھ لکھنے لگا۔ ماریا حسن۔ سرچ میں ماریا حسن کی تصاویر، واجد حسن سے متعلق مختلف آرٹیکلز اور واجد کے سسر کی سیاسی کیمپین سے متعلق ٹاک شوز اور مشہور تبصرہ نگاروں کے کالم لکھے نظر آ رہے تھے۔ ہر کوئی فارمر ملیٹنٹس کو ہائر نہیں کر سکتا، ایسا کرنے کے لیے سیاسی پاور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ماریا حسن تحقیق کرنے پر ایک ادنا سی این جی اوز کو ریگولیٹ کرتی ڈائریکٹر کے طور پر ابھر رہی تھی۔ اس نے کئی آرٹیکلز کھول کر پڑھے۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور خاصی بارسوخ عورت تھی، لیکن فارمر ملیٹنٹ ہی کیوں؟ یہ کام تو بہت سے عام سٹاکرز بھی کر سکتے تھے۔ اسکرین پر ابھری ماریا کی مسکراتی تصویر کو بالکل خاموشی سے دیکھتے ہوئے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر مزید سرچ کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھایا تھا۔ ایک چھوٹی سی کلپ اور انٹرنیٹ پر موجود چند ریسرچ کے بعد پتہ کیا چل سکتا تھا؟ ابھی وہ اپنی کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ یکدم کچھ کھڑکنے کی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ بالکل آہستگی سے چہرہ پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا۔ راہداری کی بتی جل رہی تھی۔ وہ اپنا کوٹ اٹھاتا باہر چلا آیا۔ اس کے قدموں کی آواز نہیں آئی تھی۔ باہر نکل کر ایک طائرانہ نگاہ گل ہوئی بتیوں تلے موجود اندھیرے میں ڈوبنے والے کیبنز پر ڈالی۔ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر راہداری کی بتی بھی بند کر دی۔ اب وہ مکمل اندھیرے میں گھرا کھڑا تھا۔ اگر شک ہو بھی تو پینک نہیں ہونا، خاموش رہ کر بتیاں بند کرنی ہیں۔ جو موجود ہوگا وہ اندھیرے کے باعث ہلنے کی کوشش کرے گا۔ تب تم آواز سننا قدموں کی، سانس لینے کی۔ کیا تم جانتے ہو یاسر، انسانی سانس لینے کی آوازیں بہت دلچسپ ہوا کرتی ہیں۔ کسی کے کہے گئے جملے اس کی سماعت میں گونجے تھے۔ اگلے ہی پل اسے تیزی سے سانس لینے کی آواز محسوس ہوئی، یوں گویا کوئی اندھیرے میں داخلی دروازے کی جانب بھاگ رہا ہو۔ وہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور آگے والے نے دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ یاسر نے ٹھنڈی انگلیوں سے اس کی گدی دبوچ لی۔ آگے والے کی دبی دبی سی چیخ بلند ہوئی تھی۔ اس نے یہ آواز کہیں سن رکھی تھی، سلینا سے بات کرتی آواز۔ یوول۔ اگلے ہی پل اس نے قریب میں ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تو یوول کا خوف سے زرد چہرہ سامنے آیا۔ وہ سڑتا پیر کپ کپاہٹ کا شکار تھا۔ اس نے اسے گریبان سے تھام کر دیوار سے لگایا تھا۔ تم اس وقت انڈر گراؤنڈ فلور پر کیا کر رہے ہو؟ یہاں داخلے کا کارڈ کہاں سے ملا؟ سرمئی آنکھیں اندھیرے میں سیاہ محسوس ہو رہی تھی۔ آواز بھاری اور ٹھہری ہوئی تھی، چہرہ ٹھنڈا تھا۔ میں نظر سر کے کہنے پر آیا تھا یہاں، سلینا کا آفیشیل کارڈ اٹھانے۔ اس نے اس کا گریبان چھوڑ دیا تھا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ تم جانتے ہو کہ یہ سچ نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، نظر سر نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ اوپر فلور پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی زبان بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ یاسر نے اسے گریبان سے دبوچ کر گھسیٹا اور لفٹ میں لیے سوار ہوا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اسے گریبان سے پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کوٹ تھام رکھا تھا۔ اوپر موجود فلور پر نظر امجد واقعی یوول کا انتظار کر رہا تھا۔ نظر نے پسینے میں شرابور یوول کو یاسر کے ہاتھ تلے کپ کپاتے دیکھا تو یکدم ہی آگے بڑھا۔
ایک جھٹکے سے اسے یاسر کی گرفت سے آزاد کروایا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ اس پر چلایا تھا۔ یوول اب نظر کے پیچھے کھڑا اسے خوفزدہ نگاہوں سے تک رہا تھا۔ السلام علیکم، کیا اسے آپ نے نچلے فلور پر بھیجا تھا سلینا کا آفیشیل کارڈ لینے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا تو نظر نے مشکوک انداز سے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ یہ ادارے کی سیکیورٹی کی بات ہے، آپ کسی فورن سبجیکٹ کو یوں حساس سسٹم میں نہیں بھیج سکتے۔ یہ انڈسٹری ہمارے انڈر کام کرتی ہے، میں ڈائریکٹر ہوں اس کا، اس لیے تم اپنی بکواس بند رکھو۔ ایک عام باڈی گارڈ کی حیثیت نہیں ہے ڈائریکٹر کو ڈکٹیٹ کرنے کی، نظر نے سنجیدگی سے کہا تو یوول نے چونک کر اس کے سرد انداز کو دیکھا۔ نظر ایسے تو بات نہیں کیا کرتا تھا، آپ اس پوری گلیمر ایجنسی کے ڈائریکٹر نہیں ہیں، آپ اس ایجنسی میں کام کرتے ہیں، ایک ادنا سے ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ ادارے کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی حیثیت کو دیکھیں تو وہ بھی اس قابل نہیں کہ کسی ادنا سے گارڈ کو ڈکٹیٹ کر سکے۔ صبح تک آپ کو اپنے آفس میں چارج فائن اسائن کر دیا جائے گا، سیکیورٹی کو رسک پر رکھنے کی وجہ سے فائن کی بھرپائی کریں گے آپ، اس نے بنا کسی لچک کے کہا اور جو ہی پلٹنے لگا تو نظر کی چونکی ہوئی آواز پر ٹھہر گیا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ اور کیسا فائن؟ کون چارج کرے گا مجھے؟ کون فائل کرے گا میرے خلاف شکایت؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں شبہ خیر کہہ کر وہ مڑا اور پھر تیزی سے زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ یوول اور نظر اس کے جواب پر لمحے بھر کو ساکت رہ گئے تھے۔ یہ احمق انسان، کیا کہا ہے اس نے مجھے؟ ہاں دیکھ لوں گا میں اسے، وہ اب بلند آواز سے بول رہا تھا۔ یوول اس کو بمشکل گھسیٹ کر اب لفٹ کی جانب لے جا رہا تھا۔ نظر امجد کو آج تک کسی نے ایسے غصہ نہیں دلایا تھا۔ یاسر اپنی گاڑی میں سفر کرتا اب شہری حدود سے باہر نکلتا جا رہا تھا۔ اس کا کوٹ فرنٹ سیٹ پر ساتھ ہی رکھا تھا اور وہ رات کے اندھیرے میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا شہر میں اپارٹمنٹ موجود تھا لیکن وہ وہاں بہت کم رہا کرتا تھا کیونکہ گاؤں میں اس کے دادا تنہا ہوا کرتے تھے۔ دادی کے انتقال کے بعد وہ خاصے اکیلے ہو گئے تھے۔ اس نے بارہا انہیں اپنے ساتھ شہر چلنے کو کہا لیکن وہ اپنے گھر کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھے۔ اس نے بھی کہنا چھوڑ دیا لیکن وہ دادا کو زیادہ دنوں تک اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے وہ ہفتے میں کئی دفعہ ان کے پاس رہنے جاتا تھا۔ کار گھاس کے کتے پر پارک کر کے وہ اتر آیا، پھر آہستگی سے گھر میں داخل ہوا۔ دادا یقیناً رات کے اس پہر سو رہے ہوں گے۔ اس نے ابھی داخلی دروازے سے قدم اندر رکھا ہی تھا کہ کسی نے لاؤنج کی بتیاں روشن کر دی۔ وہ گڑبڑایا تھا۔ دادا ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر براجمان اسے دیکھ رہے تھے، پھر اٹھ کر اس کے پاس چلے آئے۔ اس نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی تھی، پھر ہاتھ اٹھا کر انہوں نے ہلکا سا ہائے بھی کہا۔ کس کے ساتھ تھے اب تک؟ جی اتنی رات بعد آ رہے ہو، یقیناً کسی کے ساتھ تو ہوگے نا؟ میں اپنے ساتھ تھا، یہ اپنے ساتھ تو رہنے کی عمر نہیں ہے۔ کیا سلینا کے ساتھ تھے؟ اور وہ یک لخت ہی بھگ سے اڑا تھا۔ آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ سلینا مظہر، تم باڈی گارڈ ہو نا اس کے؟ ٹی وی پر دیکھا تھا میں نے۔ اوہ، اس نے گہرا سانس لیا۔ اف دادا، اتنا ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ سلینا کے ساتھ تھے یا نہیں؟ نہیں بابا، کسی کے ساتھ نہیں تھا اور میں اس کا باڈی گارڈ نہیں ہوں، وہ تو سچویشن ایسی ہو گئی تھی اسی لیے، بس غلط فہمی ہے یہ، آپ تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ دادا کے چہرے پر یک دم ہی مایوسی ابھری تھی۔ وہ آگے بڑھ کر صوفے پر آ بیٹھا۔ اچھا بتاؤ، قریب سے دیکھنے پر کیسی لگتی ہے وہ؟ دادا یک دم ہی پرجوش ہو کر اس کے پیچھے آئے۔ آہ، سلینا ان کی فیورٹ تھی، وہ سلینا کے بہت بڑے فین تھے، یہ بات کیوں بھول گئی تھی اسے؟ ٹھیک تھی بس، جھوٹ مت بولو۔ دادا نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ دادا خدا کے لیے، رات کے اس وقت میں سلینا نامہ نہیں سننا چاہتا۔ وہ شدید بیزار ہوا تھا لیکن دادا کو ذرا جو فرق پڑتا، انہیں بس سلینا کے متعلق بات کرنی تھی۔ سلینا انہیں اپنے آخری ڈرامے سے بہت پسند تھی۔ اس ڈرامے میں اس نے ایک فرما بردار بیٹی کا کیا کمال کردار نبھایا تھا۔ جب وہ اسکرین سے غائب ہوئی تو سب سے زیادہ اداس سردار عالم ہی تھے۔ اب وہ دوبارہ نظر آنے لگی تھی تو وہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔ دادا، وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، بس سن لیا آپ نے، اب مجھے آرام کرنے دیں۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ سردار نے اسے زبردستی ساتھ بٹھایا۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ کر بیٹھا تھا۔ کیا تم مجھے اس کا آٹوگراف لا کر دے سکتے ہو؟ وہ آنکھوں میں بچوں سی خوشی لیے اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ انہیں لمحے بھر کو دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کیا ہیں دادا؟ 5 ایئر اولڈ؟ یاسر، میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ ایک پرائی لڑکی کے لیے آپ اپنے پوتے کو جائیداد سے آگ کرنے کا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں یک دم ہی خفگی ابھری تھی۔ سردار عالم نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ ناراض ہو گئے تھے یقیناً۔ اوکے، لا دوں گا آٹوگراف،
اس نے ہار مانتے ہوئے کہا تو سردار یک دم ہی اس کی جانب گھومے، پھر اسے گلے لگایا۔ وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گیا۔ دادی کے بعد وہ خاصے حساس ہو گئے تھے، انہیں منع کرنا اس کے لیے کٹھن ہوتا تھا۔ وہ ایک بہت پیاری سی ایکٹریس ہے، انڈسٹری کو اس کی قدر نہیں معلوم۔ جی بالکل، پیاری اور بے وقوف۔ دادا نے اسے گھورا تو وہ کندھے اچکاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں۔ جی سب کچھ آپ کو جو پتا ہے۔ ان دونوں کا بلیم گیم چلتا رہتا تھا۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، آپ سو جائیں جا کر۔ تمہاری ماں آئی تھی اور وہ جو آگے بڑھنے لگا تھا اپنی جگہ پر برف سا ہو گیا۔ سردار اسے ہی چہرہ اٹھائے تک رہے تھے۔ ایک دفعہ مل کر بات کر لینے سے کیا ہو جائے گا یاسر؟ وہ ماں ہے تمہاری بیٹے، تم بچے ہو اس کے، محبت کرتی ہے وہ تم سے۔ ایسے مت کرو، وقت نکل جائے گا تو بہت پچھتاؤ گے۔ دادا کی نرم سی آواز ابھری تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اس کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ بیٹے ماؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے کا دل بہت بڑا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے آگے بڑھ آیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کرتا وہ بیڈ تک چلا آیا تھا، پھر یوں ہی آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ چھت کو تکتا رہا۔ رات کے اسی پہر سلینا بھی بستر پر دراز اپنے کمرے کی چھت کو تک رہی تھی۔ ان دونوں کے نصیب میں اچھی مائیں نہیں آئی تھی، اور خود غرض ماؤں کی اولادوں کو نیند ہمیشہ دیر سے ہی آیا کرتی تھی۔ ان کی نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات گئے تک افراح کا نکاح کیا جا چکا تھا۔ مہمان اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے۔ گھر والے درمیانے ہال میں رکھے صوفوں پر آمنے سامنے برا جمان تھے، اور ماحول میں تناؤ بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ موضوع گفتگو سلینا تھی، اور توپوں کا رخ اسے یہاں دعوت دینے والے عمر کی جانب تھا، جس کا موڈ سلینا کے ناراض ہو کر جانے پر شدید خراب نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی کو یہاں دعوت دینے کا کیا جواز تھا عمر؟ تم جانتے ہو اب ہمیں ان ماں بیٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ پہلے ہی وہ بمشکل ہمارے گھرانے سے باہر نکلی ہیں۔ شہیر نے اپنے سپوت کو سخت نگاہوں سے دیکھ کر استفسار کیا۔ جواباً عمر نے محض سر ہلایا تھا۔ وہ میری کزن ہے، چاچو نے شادی کی تھی شگفتہ آنٹی سے، ان کے مابین کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا۔ میں سلینا کو ہمیشہ اپنے گھر کی دعوتوں میں بلاتا رہوں گا، کیونکہ وہ ایک انتہائی اچھا دل رکھنے والی لڑکی ہے۔ اس کے جواب پر شہیر کی آنکھوں میں موجود سختی گہری ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ ہی سنگل صوفے پر براجمان مراد علی نے بھی انہی سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ادھیڑ عمر تھے، اور ان کی کن پٹیوں میں موجود سفیدی انہیں مزید کرخت ظاہر کرتی تھی۔ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے، بدبخت۔ شہیر کے پھنکارنے پر عمر کو اپنی کن پٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، مجھے ان کے بد کردار ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک وہ ایک اچھا دل رکھیں گی میرے لیے قابل عزت رہیں گی۔ آپ نے کبھی ان کو کسی غلط کام میں ملوث نہیں دیکھا ہے ابو؟ ٹی وی پر کبھی بھی وہ کسی نازیبا رول میں نہیں آئی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، آپ صرف لوگوں کی باتوں پر کان دھرے بیٹھے ہیں۔ ہر ایکٹریس کا بد کردار ہونا لازم نہیں ہے، ہر ایکٹریس کا اپنے شریف گھرانوں میں ذلیل کیا جانا درست نہیں ہے۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ گھر کی عورتوں نے اسے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ گھر کے مرد اس کی بے باکی پر آتش پا ہو رہے تھے۔ مزید مجھے کوئی بحث نہیں کرنی ہے۔ وہ لڑکی اب اس گھر کی کسی دعوت میں شریک نہیں ہوگی۔ ہمارا بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ہم ہر سوال کا جواب دینے کی نہ ہمت رکھتے ہیں اور نہ ہی جواز۔ آئندہ وہ مجھے اس گھر میں نظر نہیں آئے عمر۔ شہیر کی تنبیہ پر بھی وہ اثر لیے بغیر انہیں دیکھتا رہا تھا، افسوس بھری نظروں سے۔ علماء کرام تو دست شفقت رکھنے والے انسان ہوتے ہیں نا ابو؟ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا سلینا کو جج کرنے کا۔ وہ کس جہنم میں رہ رہی ہے آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں ہر گناہ سے بری کر دیں، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم آپ انہیں انسان سمجھیں۔ انسان فرشتے نہیں ہوا کرتے، انسان انسان ہوتے ہیں۔ ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور انہیں معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس کسی بھی انسان کو ذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ابو۔ اس کی آواز میں موجود تکلیف محسوس کر کے لمحے بھر کو سب خاموش ہو گئے تھے۔ عمر، ابو کے ساتھ زبان مت چلاؤ، رحمہ نے اسے جھاڑ کر کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کبھی کبھی اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ دم گھٹنے لگتا تھا۔ آپ نے کبھی ان دونوں کا حق نہیں دیا۔ چاچو ان کے لیے اپنی آخری وصیت میں خرچ باندھ کر گئے تھے۔ وہ چاچو کی فیملی ہیں، چاچو نے ان دونوں سے محبت کی ہے۔ کیا آپ کے علماء کرام رشتہ داروں کے حقوق پر کوئی درس نہیں دیا کرتے؟ لمحے بھر کو ہر جانب سناٹا چھا گیا تھا۔ شہیر اور مراد کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ زبیدہ نے عمر کو کڑوی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اب تم ہمیں اسلام سکھاؤ گے لڑکے؟
مراد کی کرخت آواز پہلی مرتبہ ابری تھی۔ عمر اسی بے خوفی سے جذباتی ہوا انہیں دیکھتا رہا۔ نہیں دایا ابو، وہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہیں انہیں جنت میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ اس پر چلائے تھے۔ عمر یک دم ہی بہت ہرٹ نظر آنے لگا تھا۔ مجھے کوئی شرکت نہیں کرنی افراح کی شادی میں۔ آپ کو اپنا یہ تکبر سے بھرپور مذہبی رویہ مبارک ہو۔ جو انسان کو انسان نہ سمجھے ان کے پاس کوئی جواز نہیں خدا سے محبت کرنے کا۔ ان کا خدا سے محبت کا دعویٰ اس روئے زمین پر بولا گیا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پلٹ گیا تھا۔ اس کا رخ داخلی دروازے کی جانب تھا۔ تم بیٹھو یہاں، کہاں جا رہے ہو؟ پہلے جواب دو ساری باتوں کا۔ شہیر اس کے پیچھے دھاڑے لیکن وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سنہری برقی کمکمے اب تک ٹمٹما رہے تھے لیکن ان کی روشنی میں پہلی سی چمک نہ رہی تھی۔ ان کی تازگی ماند پڑ گئی تھی اور ہر جانب گھٹن سی پھیل گئی تھی۔ اگلی صبح وہ اندھیرے میں اٹھا تھا۔ آنکھ کھلی تو خود کو رات والے انداز میں ہی بستر میں سویا ہوا پایا۔ وہ آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اگلے لمحات میں وہ شاور لینے کے بعد جینز اور بٹن شرٹ پہنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں کلائیوں تک برابر کرتا وہ چھوٹے سے لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ یخ لکڑی پر ننگے پیر چلتے ہوئے اب وہ لاؤنج کی عقبی دیوار پر دیوار گیر آئینے میں دیکھتا گیلے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے جھٹک رہا تھا۔ اسی پہر دادا اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر نکل رہے تھے۔ سفید بے داغ سے قمیض شلوار میں ملبوس، سفید بالوں کو سلیقے سے پیچھے جمائے ہوئے، اسے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھہرے۔ مسجد جا رہے ہو؟ اس سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے رخ ان کی جانب پھیرا۔ آپ چل رہے ہیں؟ ہاں۔ پھر وہ دونوں داخلی دروازہ عبور کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ گھاس کے وسیع خطے پر واقع چھوٹا سا سفید محل صبح کی نیلی روشنی میں نیلا محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے کے اوپر روشن سنہری کمکمے تلے کھڑے دادا اب دروازہ مقفل کر رہے تھے۔ پھر چابی ہاتھ میں لیے آگے بڑھ آئے۔ ویٹ، کیا ہم کار میں مسجد نہیں چل رہے؟ اس نے کار کے پاس ٹھہر کر پوچھا تو دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ان کے پیچھے ہو لیا۔ کیا کبھی آپ میری طرفداری نہیں کر سکتے؟ ان کے ساتھ مناسب رفتار سے چلتے ہوئے اس نے کہا تو سردار نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ وہ دونوں پکی سڑک پر مدھم قدم اٹھاتے نیلی روشنی میں چل رہے تھے۔ فجر کا گہرا اندھیرا چھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سوندھی سی ہوا سے یاسر کے بال ماتھے پر گر کر لہرائے تھے۔ تمہیں انکار کر کے بہت مزہ آتا ہے اور ایسے ایکٹ مت کرو جیسے تم تو میری ہر بات بنا چونچ رہا کیے مان لیتے ہو۔ جب تک 100 دفعہ اعتراض نہ کر لوں تمہیں سکون نہیں آتا۔ ان کے کہنے پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ہٹ سے وہ سردار کی وجہ سے دھیرے قدموں سے چل رہا تھا۔ جتنی تیز آپ چل رہے ہیں نا اس حساب سے تو جماعت تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا، اسی لیے کار لینے کا کہہ رہا تھا میں، لیکن میری یہاں سنتا کون ہے؟ یاسر اعتراض پر اعتراض نہ کرتا ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ہاں تو تم میرے ساتھ کیوں آئے ہو؟ جاؤ جا کر اپنی کار میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے سوچا اب بوڑھے دادا کو کہاں اکیلا چھوڑ سکتا ہوں سڑک پر، ویسے بھی فجر کے اس پہر دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ جیسے روز تم تو میرے ساتھ مسجد جاتے ہو نا۔ دادا بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ اس نے ترچھی آنکھوں سے انہیں دیکھا، خفگی سے۔ آپ لڑنا چاہتے ہیں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں لڑنے پر۔ مسجد کا گہرے نیلے رنگ سے مزین گنبد اب ہلکا سا نظر آنے لگا تھا۔ گاؤں کی داخلی حدود میں بہت سے کسانوں کے گھر موجود تھے۔ بہت سے لوگ سڑک پر اب مسجد کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مان لیں کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس نے مسکراہٹ دبا کر ان کی جانب جھکتے ہوئے کہا تھا۔ سردار نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اس نے ان کے ایسے آنکھیں گھمانے پر بمشکل ہنسی روکی تھی۔ ابھی اگر تمہاری دادی زندہ ہوتی تو کہتی تم سے کہیں زیادہ وجیح تو سردار ہیں یاسر۔ ان کے سفید بالوں کے درمیان موجود سرخ و سفید چہرہ کس قدر باوقار لگتا ہے۔ غور سے دیکھنے پر وہ ٹام کروز جیسے لگتے ہیں۔ دادی کی باتیں دہراتے ہوئے وہ مسکرا رہے تھے اور اس دفعہ یاسر نے ان کی مبالغہ آرائی پر انہیں نہیں ٹوکا تھا۔ دادی نے کہا تھا کہ وہ ٹام کروز ہیں تو پھر ہیں۔ ٹام کروز نے خودکشی کر لینی ہے۔ مسجد کے دروازے پر قدم رکھتے ہوئے وہ بولا تو سردار نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ دونوں مسجد کے ٹھنڈے سفید ٹائلز پر آگے بڑھ آئے تھے۔ دادا اب گاؤں کے لوگوں سے سلام دعا کرتے ان کا حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ یاسر جو کچھ لمحات پہلے مسکرا رہا تھا اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ سلام دعا کے علاوہ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ محدود لوگوں کے ساتھ بے تکلف تھا، انہی کے ساتھ ہنستا اور بولتا تھا۔ باقی سب اجنبی تھے اور اسے اجنبیوں کو اپنا بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ فجر بیتے وقت گزر چکا تھا۔ سفید محل کے کچن سے اٹھا پٹک کی آوازیں آ رہی تھی۔ مغربی طرز پر بنے سفید کچن پر ہر شے صاف ستھری تھی۔ دادا درمیانی گول ٹیبل پر بیٹھے انگریزی اخبار پڑھ رہے تھے۔
وہ انگریزی ادب کے قابل قدر استاد تھے. کئی سالوں تک وہ کیمبرج میں پڑھاتے بھی رہے تھے. دادی کے انتقال پر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. اب وہ سارا دن گھر میں کتابیں پڑھا کرتے تھے یا پھر میسم کے ساتھ زمینوں پر چلے جاتے. میسم ان کے گھر کا پرانا ملازم تھا. کھانے سے لے کر صفائی تک کا ہر کام اس کے ذمے تھا. فی الحال گاؤں میں اس کی امی بیمار تھی، اسی لیے وہ چھٹی پر گیا ہوا تھا. یاسر نے ناشتہ بنا کر درمیانی ٹیبل پر لگایا. ٹریننگ کے دوران وہ شہر میں اکیلا رہا تھا، اسی لیے اس کی کھانے پکانے کی سکلز خاصی منجھ گئی تھی. آستینے کوہنیوں تک موڑے، اب وہ کپس میں چائے انڈیل رہا تھا. پھر ٹرے اٹھائے، ٹیبل پر رکھتا، کرسی کھینچ کر بیٹھا. اگر آٹوگراف نہیں لائے تو گھر مت آنا، سردار نے کنکیوں سے اسے دیکھتے ہوئے اعلان کیا تھا. ہاتھ میں کانٹا تھامے وہ چونکا. رات والا وعدہ آیا، وہ ذہنی طور پر کراہا تھا. دادا پلیز. انہوں نے اخبار بند کر کر ٹیبل پر پٹخا. یاسر یک دم ہی گڑبڑایا تھا. گھر مت آنا، جائیداد تو بھول ہی جاؤ. اس کا چہرہ بگڑا بگڑا سا نظر آنے لگا تھا. سردار اب رغبت سے ناشتہ کرنے لگے تھے. اگر اسے باڈی گارڈ بن کر بچایا ہے تو آٹوگراف لینے میں اتنا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ انہیں اس کا اعتراض واقعی سمجھ نہیں آیا تھا. یاسر نے گہرا سانس لیا. اسے سلینا کا پچھلا رویہ یاد تھا، کیسے وہ اسے زبردستی اپنا آٹوگراف دینے پر مصر تھی اور اس نے کس درستی سے منع کیا تھا اسے. اب وہ جانے کس منہ سے آٹوگراف مانگے گا. آپ ڈرامہ کنگ ہیں تو سلینا ڈرامہ کوئن، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے ڈراموں سے سخت نفرت ہے، اس نے منہ میں آملیٹ رکھتے ہوئے کہا تھا. دادا مسکرائے. اپنے اور سلینا کے درمیان مشابہت چاہے جیسی بھی ہو انہیں بہت عزیز تھی. ہمیں بھی تمہارے جیسے اکھڑے ہوئے انسان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ناشتہ کرنے لگا. اپنی ماں سے اس کا چلتا ہاتھ یک لخت ہی رک گیا تھا. چہرہ بے ساختہ ہی سنجیدہ ہو گیا. اپنی ماں سے ایک بار مل لینا بیٹا. وہ کہہ کر گئی تھی کہ اگر تم اس کے بلانے پر بھی نہیں آئے تو اس کے پاس ہزاروں طریقے ہیں تمہیں اپنے پاس بلانے کے. بیٹا وہ کچھ ایسا ویسا نہ کر بیٹھے. ان کی فکر مند سی آواز پر اس نے کانٹا آہستہ سے پلیٹ میں رکھ دیا. سنجیدہ سی سرمئی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا. دادا ہم پہلے ہی کلیئر کر چکے ہیں کہ اس بارے میں بات نہیں کریں گے. یاسر میری بات بھی نہیں مانو گے؟ ان کی پیاری سی آنکھیں وہ جانے کیوں انکار نہیں کر پا رہا تھا. میرے پاس ان سے بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے دادا. وہ کچھ بھی کہیں گی تو میری زبان سے ہرٹ ہونا یقینی سی بات ہے. میں بس انہیں ہرٹ ہونے سے بچا رہا ہوں. تمہیں اسے کیا گلا ہے بیٹا؟ معاف کر دو نا. عورتوں کو اتنی لمبی سزائیں نہیں دیا کرتے بچے، وہ نازک ہوتی ہیں، ان کے ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. مرد مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ٹوٹ جانے پر بھی جڑنے کی امید واسق ہوتی ہے. اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی. بعض دفعہ ٹوٹے ہوئے مرد بھی نہیں جڑ پاتے دادا، چاہے امید کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو. عورتیں مردوں کو توڑتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ وہ مرد ہونے سے پہلے انسان ہوتے ہیں، اور انسان جب ٹوٹتے ہیں تو جنس کی قید سے آزاد ہو کر یکساں تکلیف ہوتی ہے. فرق ٹوٹنے میں نہیں ہوتا، فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ عورتیں رو کر اپنے ٹوٹنے کا غم منا لیتی ہیں. وہ رونے سے قبل صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ روئے تو جو لوگ انہیں دیکھ کر زندہ ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، اور صرف اسی لیے مرد کبھی نہیں روتے. وہ نارمل سی آواز میں کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا. سردار نے اس کے ادھورے ناشتے کو دکھ سے دیکھا. کچھ پل بعد وہ اپنا یونیفارم پہنے کمرے سے باہر چلا آیا. بالوں کو سلیقے سے پیچھے جمائے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھائے، لاؤنج میں ٹھہر کر وہ ہاتھ میں گھڑی باندھ رہا تھا. پھر دادا کو خدا حافظ کہتا باہر نکل آیا. سردار نے بے ساختہ ہی اس کے پیچھے حفاظتی دعائیں پڑھ کر دم کیا تھا. پھر گہرا سانس بھرتے اٹھ کر اسٹڈی کی جانب بڑھ گئے. وہ ایجنسی پہنچا تو صبح کے وقت خاصی گہما گہمی محسوس ہوئی. وہ دوسری کسی بھی جانب توجہ کیے بغیر انڈر گراؤنڈ فلور پر چلا آیا تھا. اپنی کیبن کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ٹیم میٹس کو سلام کیا اور پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ شیشے کے پار بنی راہداری سے ایک گارڈ اندر جھانکا. یہ ٹیم سی کا باڈی گارڈ تھا جو حال ہی میں اپوائنٹ ہو کر آیا تھا. یاسر عالم، آپ کو چیف حنیفہ اپنے آفس میں طلب کر رہی ہیں. اس نے سن کر اسبات میں سر ہلایا اور پھر اٹھ کر حنیفہ کے آفس کی جانب بڑھ گیا. اندر وہ تیوری چڑھائے مشکوک نظروں سے اسے چند لمحات کے لیے دیکھتے رہے. کیا میں نے کچھ ایسا دیکھ لیا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ اسے ان کی خاموشی سے کوفت ہوئی. تو کہہ پوچھ لیا. حنیفہ اچھا والے انداز میں کرسی پر پیچھے ہو بیٹھے. پھر کمرے کے دائیں جانب بنے دراز کی طرف اشارہ کیا. وہاں سے کچھ غائب ہے مسٹر عالم. یاسر ہلا تک نہیں، آنکھیں بھی نہیں جھپکی. وہ اسے اس کی جھٹائی پر داد دیے بغیر نہیں رہ سکے تھے. کیا غائب ہے؟ سیاہ ہائی ہیلز. اوہ افسوس ہوا، آپ کو اتنا حساس سامان یوں کھلے عام نہیں رکھنا چاہیے تھا. ہاتھ باندھ کر سیدھے چہرے کے ساتھ کہا تھا اس نے.